اگر آپ کے پاس آج سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بال بچے دار ہے، کاروبار بھی سیٹ ہے، ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر آپ اپنے بھائی کو اپنا نہ کر سکے، اپنی بہن کو اپنا نہ کر سکے، اپنے رشتہ داروں کو اپنا نہ کر سکے، اپنے اوپر قربانی کے لیے چھری نہ چلا، سلام کلام بند ہے، اور وہ دشمنی کے جو بھائیوں سے شروع ہوئی تھی، بہنوں سے شروع ہوئی تھی، آج وہ اولادوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ایک بچے کو اپنے گھر پہ روانہ کیا کہ جاؤ جلدی سے پتہ کرو کہ گھر میں کیا ہے۔ جواب آیا ما عندی الا ماؤن، کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، دوسرے گھر بھیجا، جواب آیا ما عندی الا ماؤن، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، تیسرے گھر بھیجا، جواب آیا ما عندی الا ماؤن۔ چوتھے گھر بھیجا، جواب آیا ما عندی الا ماؤن۔ ازواج مطہرات کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج ہمارے اور آپ کے گھر فریج ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات
تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس اور تجمیل بیان کی جائے کم ہے۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ مسلمانان عالم اسلام اس عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، ان خوشیوں کو منانے کے لیے بھرپور انداز میں اپنی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں قربانی کے متعلق چند گزارشات اور ملفوظات رکھنی ہیں، اس امید پر کہ اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ یاد رکھیے کہ قربانی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تمثیلی قربانی، تمثیلی قربانی۔ یہ قربانی 3 سے 4 دن کی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حقیقی قربانی۔ ان دو قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ تمثیلی قربانی 2 دن، 3 دن، 4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی قربانی یہ ہے کہ ایک انسان کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہونی چاہیے، قربانی سے عبارت۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اگر اس کائنات میں غور کیا جائے، اس نظام کائنات میں غور کیا جائے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چھوٹی چیز اپنی سے بڑی چیز کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہر چھوٹی چیز اپنی سے بڑی چیز کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ ایک تائرانہ نظر ڈال کر کے دیکھیے، ایک دانہ، ایک بیج کہ جس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اور زمین میں ڈالنے کے بعد وہ اس دانے کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، وہ گندے اور بدبودار کیچڑ میں وہ دانہ پڑا رہتا ہے، اور پڑے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹتا ہے اور پھٹ کے باہر نکلتا ہے۔ رب فرماتا ہے اس کائنات کا نظام ایسے ہے کہ ہر چھوٹی چیز اپنی سے بڑی چیز کے لیے قربانی دے رہی ہے، اور اللہ اس چھوٹی چیز کو فنا نہیں ہونے دیتا، اس چھوٹی چیز کو ختم نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی فنا کو بقا سے بدلتا ہے۔
اس کو نکالتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے، وہ پودا نکلتا ہے، اور پودا اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جی درخت ہیں، اشجار کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، پھر یہ درخت کٹتے ہیں اپنی سے بڑی چیز کے لیے، قربانی دیتے ہیں۔ یہ درخت کٹنے کے بعد، یہ لکڑیاں پیسز میں کٹنے کے بعد، یہ گھروں کے اندر یہ شو پیس بنائے جاتے ہیں، شو روم بنائے جاتے ہیں، فرنیچر بنایا جاتا ہے، کچن بنایا جاتا ہے، ٹیبل بنائی جاتی ہے، صوفہ سیٹ رکھا جاتا ہے۔ ہر چھوٹی چیز اپنی سے بڑی چیز کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ یہ گھاس پھوس ختم، جانور کھا جاتے ہیں، اپنی سے بڑی چیز۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ اس چھوٹی چیز کو ختم ہونے نہیں دیتا، اس کو فنا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں ہر چیز اپنی سے بڑی چیز کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ قربانی کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ جانور قربان ہو رہے ہیں، یہ گائیں، یہ اونٹ، یہ بکرے، یہ دمبے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ رب فرماتا ہے میرے بندے، جب یہ تو نے اس جانور کو زمین پر بچھاڑ کر اس کے گلے پہ جب تو چھری چلاتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، تو یہ اللہ کا نام سن کر کے یہ زمین پر بچھاڑنے کے بعد قربان ہو جاتا ہے۔ تو ذرا یہ بتا دے کہ جب مسجد سے آواز آتی ہے اور ایک مؤذن نعرہ کبریائی لگاتا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جانور اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بتا وہ نعرہ کبریائی سن کر تو اپنی گردن کو جھکانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ 15 دن گزرنے کے بعد یہ جانور جب آپ اس کو لٹا دیں گے نا، جب آپ اس کو بچھاڑ دیں گے، ابھی تو 15 دن کے اندر خوب محفلیں لگی ہوئی ہیں، جانور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جانور کی جو قربانی ہے یہ اصل قربانی سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ اللہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے، ان 3-4 دنوں کے اندر میرے بندے دیکھ تو صحیح کہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے۔ اور آئیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لولو مجوسی خنجر مار دیتا ہے، اور خنجر مارنے کے بعد آپ بیمار ہیں، زہر سے بھرا ہوا خنجر آپ کو لگ چکا ہے، دنیا سے رحلت کرنے کا وقت قریب ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، اے عبداللہ، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، بس اتنا جا کے کہنا کہ یقرأ علیک عمر السلام، عمر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، بس۔ اور اس کے بعد میری ایک خواہش، میری ایک تمنا اور آرزو ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں نے اپنی ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اپنے قریبی دوست ابو بکر کے ساتھ گزاری ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں جب اس دنیا سے رخصت کر جاؤں تو میں اپنے دونوں دوستوں کے قریب جا کر، ان کے پڑوس میں جا کر دفن کر دیا جاؤں۔ اس خواہش کا تذکرہ کر دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح حکمراں اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ والد صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کے برابر میں
دفن کر دیے جائیں. کہنے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس جملے کو سنا تو کہنے لگیں کنت اریدہ لنفسی. یا عمر، اے عبداللہ، میں نے اس جگہ کو اپنے لیے مخصوص کیا ہوا تھا. میری یہ خواہش تھی کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے اس جگہ کے اوپر دفن کیا جائے. لیکن سنو، وَلَأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، میں قربانی کے جذبے کے ساتھ، ایثار کے جذبے کے ساتھ اپنے اوپر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں. جاؤ ان کو بتاؤ کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت فرمائیں گے تو آپ کی قبر حضرت محمد الرسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں ان کو جگہ دے دی جائے گی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، قربانی سے ہم نے قربانی دینا نہیں سیکھا. قربانی سے ہم نے اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دینا نہیں سیکھا. تو ہم نے قربانی سے کچھ نہیں سیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک نقطہ آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، جب ہم اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہو نا، تو اس عید کے اوپر آپ نے 2 3 4 قسم کے جانور قربان کرنے. ایک جانور تو وہ ہے کہ جس کو آپ منڈی سے خرید کے لے کر کے آئیں گے، بچے پکنک مناتے ہوئے، گاڑی پہ لوڈ کرتے ہوئے، اتار کے گلی میں شور شرابہ، اور عید کے موقع پر اس کو قربان کیا جائے گا. ایک تو اس جانور کی قربانی ہے. ایک جانور اور ہے کہ جس کی قربانی کرنی ہے، اور وہ جانور ہے اپنے نفس کے اندر نفرتوں کا پالا ہوا جانور، دشمنی کا جانور، عداوتوں کا، کدورتوں کا، حسد کا جانور. اس جانور کو اپنے نفس سے باہر نکال کے اس کے گلے پہ چھری چلائیے. نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، محبتوں کو پروان چڑھانا ہوگا، عداوتوں کو، حسد، کینہ، بغض، دشمنیاں، ان سب جانوروں کو اپنے نفس سے باہر نکالیے، زمین پر بچھاڑیے اور ان کے گلے کے اوپر چھری چلائیے. یہ ہے حقیقی قربانی. بھائی کو دیکھنے کا روادار نہیں ہے، اور گلی کے اندر 4-5 لاکھ روپے کا جانور آیا ہوا ہے. بہن کو بھائی سے حسد، بھائی کو بہن سے حسد، چچاؤں کو بھتیجوں سے حسد، بھتیجوں کو چچاؤں سے حسد. اور ہم چلے ہیں قربانی کرنے کے لیے. اپنے آپ کو قربان کیجئے، اپنے نفس کے گلے کے اوپر چھری چلائیے. وہ سلام نہیں کرتا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آگے بڑھ کے خود سلام کیجئے. سل من قطعک، جو تم سے دور جائے تم اس کے قریب جاؤ. سل من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے، جو تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے، تم اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو. یہ ہے قربانی. اور آج زبان سے عام ہے، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. نہیں بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے جملے، زہریلے جملے جو سامنے والے دل پر تیر کی طرح برس رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس انفرادی انداز میں زندگی گزاری تو کیا گزاری. اگر آپ کے پاس آج سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بال بچے دار ہیں، کاروبار بھی سیٹ ہے، ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر آپ اپنے بھائی کو اپنا نہ کر سکے، اپنی بہن کو اپنا نہ کر سکے، اپنے رشتہ داروں کو اپنا نہ کر سکے، اپنے اوپر قربانی کے لیے چھری نہ چلا سکے، یہ قربانی دعوت فکر ہے. ان لوگوں کے لیے گھر میں آنا جانا بند ہے، سلام کلام بند ہے.
اور وہ دشمنی کے جو بھائیوں سے شروع ہوئی تھی، بہنوں سے شروع ہوئی تھی، آج وہ اولادوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے. کزنز آپس میں بات نہیں کرتے. ایک جگہ پر رہتے ہوئے، ایک قصبے اور کالونی کے اندر رہتے ہوئے، ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے سلام کلام بند ہیں، رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، کدورتیں ہیں، دوریاں ہیں، کھچاؤ کسی کیفیت ہے، کھچاؤ کسی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، قربانی کے فلسفے سے یہی سیکھنا ہے کہ قربانی دینا سیکھنا ہے بس. اور قربانی کیسے دی جاتی ہے؟ قربانی کیسے دی جاتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا انی مجہود، اللہ کے رسول بہت شدید بھوکا ہوں. ایک ہوتی نا شدت کی بھوک. صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، ہلکا سا چائے پاپا لیا ہوا ہے اور بندہ نکلا ہوا ہے اپنے کام پر، ادھر میٹنگ، ادھر ڈسٹریبیوشن، ادھر مال پہنچایا، اس سے ملاقات کی، نہ پانی پیا ہوا ہے یا پانی پہ گزارا چل رہا ہے. 4 بج گئے، 5 بج گئے، 7 بج گئے. بھوک کی کیا کیفیت ہوتی ہے ذرا چشم تصور سے دیکھیے. بھوک کا عالم کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ایک بچے کو اپنے گھر پہ روانہ کیا کہ جاؤ جلدی سے پتہ کرو کہ گھر میں کیا ہے. جواب آیا ما عندی الا ماؤن، کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، دوسرے گھر بھیجا، جواب آیا ما عندی الا ماؤن، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا جی، تیسرے گھر بھیجا، جواب آیا ما عندی الا ماؤن. چوتھے گھر بھیجا، جواب آیا ما عندی الا ماؤن. ازواج مطہرات کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. اور آج ہمارے اور آپ کے گھر فریج ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں اور ڈی فریزر خالی کیے جا رہے ہیں. کوٹا پورا ہونا ہے، 15 دن رہ گئے، تیاریاں عروج پر ہیں. جواب آیا ما عندی الا ماؤن، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا من یضیف ھذا اللیلہ، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ آج اپنے اس مہمان کو کون ضیافت پہ لے کر کے جائے گا، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ان کی مہمان نوازی آج میں کرتا ہوں. کہا ٹھیک. مہمان کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. مہمان کو باہر کھڑا کیا، گھر میں داخل ہوئے، ابھی بتایا نہیں کہ مہمان ہے باہر. بیگم سے پوچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا ہے؟ کہنے لگیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، کہنے لگیں آج میں نے اور آپ نے بھوکا سونا ہے. الا قوت صبیانی، اتنا کھانا ہے کہ جس سے بچوں کا پیٹ بھر جائے، بس میں نے اور آپ نے بھوکا سونا ہے. ابھی اس اللہ کی بندی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باہر ایک مہمان بھی کھڑا ہوا ہے. کہا اللہ کی بندی میں تو ایک مہمان ساتھ لے کر کے آ گیا اور یہ مہمان میرا مہمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اچھا.
جب یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے تو پھر ہمارا مہمان ہے. گھر میں لے کر کے آئے, عزت کے ساتھ بٹھایا, اور پلاننگ چل رہی ہے. کھانا کتنا ہے؟ کھانا صرف اتنا ہے کہ جس سے بچوں کا پیٹ بھر سکے. دونوں نے پہلے ہی بھوکا سونے کا پلان کیا ہوا تھا. ہاتھ پاؤں پھولنے لگے, ارے بھائی کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اگر مہمان کے ساتھ آپ بھی بیٹھ گئے, ادب یہ ہے, تہذیب یہ ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھ کے خود کھڑے نہیں ہو جاتے, اچھا جی نوالے گننے کے لیے. ساتھ بیٹھا جاتا ہے, اس کو عزت دی جاتی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے. اگر آپ بیٹھ گئے تو کھانا پورا کیسے ہوگا, مہمان کا پیٹ کیسے بھرے گا. کہنے لگی اللہ کی بندی تم پریشان نہ ہو, تم جیسے ہی کھانا دو گی نا, میں کھانا مہمان کے آگے رکھوں گا, اور جیسے ہی کھانا رکھوں تم پیچھے سے چراغ گل کر دینا, بتی بجھا دینا. پھر میں مہمان کے ساتھ, اندھیرا ہو جائے گا, میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی آواز نکالوں گا کہ تمہارے ساتھ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. پلاننگ دیکھیے ذرا, پلاننگ. رات کا اندھیرا ہے, دنیا سوئی ہوئی ہے, اور باہر کے کمرے میں بچے بلبلا رہے ہیں, بچے بلک رہے ہیں, کھانا کھانا, بھوک. کیا کریں؟ کہنے لگی اللہ کی بندی ایسا کرو, تم جلدی سے برتن کے اندر پانی ڈالو اور چولہا جلا دو, بچوں کو بہلاؤ پھسلاؤ, ہاں بیٹا کھانا بن رہا ہے, کھانا بن رہا ہے. فَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ, جب وہ بہت زیادہ مانگنے لگے, فَنَوِّمِيهِمْ, بچوں کو سلا دینا, بس کسی طرح ان کو سلا دو, بس کسی طریقے سے. کیا پلاننگ ہے. مہمان کھانا کھا رہے ہیں, بتی گل ہو چکی ہے, اور یہ ایکٹنگ کر رہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں. مہمان نے کھانا کھایا, برتن سمٹ کر کچن میں رکھ دیے گئے, اور یہ ساری فیملی والے سو گئے. اب چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مدینے کے اندر ایسا گھر کہ جس گھر کے اندر شوہر بھوکا سو رہا ہے, بیوی بھوکی سو رہی ہے, بچے بھی بھوکے سو رہے ہیں, اور اگر پیٹ کسی کا بھرا ہوا ہے تو اللہ کے رسول کا مہمان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. فجر کا وقت ہوا, نماز میں حاضر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا, نظر پڑی ابو طلحہ انصاری, اے ابو طلحہ ادھر آؤ, ادھر آؤ. کیا کیا رات کو؟ اللہ کے رسول کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے, اللہ نے کوئی وحی کے ذریعے سے شکایت لگا دی ہے. اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے طور پر بڑی کوشش کی ہے. آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ, رات کی مہمان نوازی کو اللہ نے دیکھ کر بھی تعجب کیا ہے. کیا پلاننگ ہے میرے بندے کی. اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دینا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنے آپ پر. مومن کی شناخت یہ ہے, مومن کا شیوا یہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دیتا ہے. جا تو لے جا, کوئی مسئلے کی بات نہیں, تم آگے بڑھ جاؤ. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ خود بھی محتاج ہے, اس کو بھی چاہیے, لیکن یہ اس چیز کو فنا کر دیتا ہے, یہ اس چیز کو اپنے بھائی کے نام کر دیتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, قربانی سے اگر قربانی کرنا نہیں سیکھا, قربانی سے اگر اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دینا نہیں سیکھا, ابھی لڑائیاں شروع ہوں گی. یہ میری جگہ ہے جانور باندھنے کی, یہاں میں نے کھلڑی رکھ لی ہے بھائی, یہاں میرا جانور بندھے گا, یہاں میری گاڑی پارک ہوگی, یہ میرا راستہ ہے, یہاں میں تمبو لگاؤں گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کی باتیں نہیں کر رہا, پریکٹیکل اور عملی زندگی کی باتیں کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ رب العالمین کی تعریفیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ کچھ اعلانات ہیں کہ آپ کے مرکز کے اندر یہاں پہ قربانی کا سلسلہ، اجتماعی قربانی کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر گائے کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ 31,500 اور اونٹ کا جو حصہ ہے وہ 37,000 روپے رکھا گیا ہے. اس سلسلے میں احباب جو ہے وہ مسجد انتظامیہ اور اعظم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح دعاؤں کے لیے بہت ساری درخواستیں آئی ہوئی ہیں. جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. عبدالغفار بھائی کی بیٹی کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیے. میرے دادا مولانا اسحاق شاہد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بار پھر اس ممبر کے اوپر آ کے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ ممبر، یہ مسند میرے دادا مولانا اسحاق شاہد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اس مرکز کے اندر کئی سال تک خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ ان کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کی ہوائیں چلا دے، جنت کے بچھونے مہیا فرما دے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.